آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں قدسیہ شوکت۔ خبر شامل کرتے ہیں جڑاوالا سے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول موزہ سیال میں ٹیم کے نیوز ایچ ڈی کا دورہ، اساتذہ سے قیمتی رائے لی اور تمام سٹرکچر کا معائنہ کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رضوان عاجز اس وقت وہاں موجود ہیں، آئے چلتے ہیں۔ تعلیم کسی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج ہم یہاں پہ وطن عزیز کے ایک تاریخی اسکول موزہ سیال میں موجود ہیں۔ یہ گورنمنٹ ہائی اسکول موزہ سیال ہے اور یہ اسکول 1913 میں جب برٹش گورنمنٹ کا راج تھا یہاں پہ تب قائم ہوا۔ یہ اسکول یہاں کے بچے سال ہر سال سے یہاں کے اساتذہ اپنی شبانہ روز محنت کے ساتھ اچھا رزلٹ دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ باقی پاکستان کی طرح یہاں پر بھی کافی مسائل ہیں جن کا ان کو سامنا رہتا ہے۔ ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے یہاں موجود اساتذہ سے کہ یہاں پہ کون سے مسائل ہیں، گورنمنٹ کون سے جو ایشوز ہیں ان پہ ان کی مدد نہیں کر رہی، یہ سب ہم جانیں گے یہاں پہ موجود اساتذہ سے۔ آپ دیکھتے رہیے کے نیوز۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ سر آپ کب سے اس اسکول کو جو ہے لیڈ کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں؟ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے میں 24 گابے میں تھا، اور اس سے پہلے اسکول کے اندر جو وہ اسٹاف بھی بہت ہی کم تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور جو شجر کاری ہے یا جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں نے انشاءاللہ 2 سالوں کے اندر، اور یہاں پر جو وہ 9ویں میں جو ہمارا رزلٹ اس سال آیا ہے اس میں جو بچے نے ٹاپ کیا ہے وہ 483 نمبر ہیں، اور اس کے بعد 450 پر سیکنڈ آیا ہے، اور 435 نمبر پر ہمارا تیسرا بچہ ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی کارکردگی آپ کی۔ 10ویں کا رزلٹ تھا وہ 82 سے ابو تھا، اور انشاءاللہ تعالی جو سٹاف کم ہے تو میرے پاس جو ہے وہ بایو کا ٹیچر نہیں ہے، تو پرائمری کے اندر جو ہے وہ صرف 2 اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ نہیں، جو اس وقت جو ہائی اسکول ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کتنے ٹیچرز جو ہیں ہونے ضروری ہوتے ہیں؟ وہ یہاں سینکشن سیٹیں ہیں 15، جن میں سے ہم 9 پر کام کر رہے ہیں، اور 4 سیٹیں جو ہے وہ پرائمری اسکول کی ہیں، جن میں سے 2 اساتذہ کرام جو وہ کام کر رہے ہیں، تو باقی حصہ ہائی کے اندر جو ہے وہ ایک ٹیچر کی کمی ہے، اور باقی جو ہماری مڈل کی تعداد ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، وہاں پر بھی ہمیں منظور شدہ سیٹوں کے مطابق 2-3 اساتذہ کرام مزید ہے۔ کلرک بھی میرے پاس نہیں ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اس لحاظ سے جہاں 6 پیریڈ جو ہے وہ کے علاوہ ڈاک کا بھی اور باقی کام کرنا۔ یہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ یہ کافی علاقہ جو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ جو موزہ کافی بڑے علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کافی یہاں پہ دیہات آتے ہوں گے، یہ دریا کا قریبی علاقہ ہے، اور یہاں پہ فیصل آباد کا آخری اسکول ہے، آگے جو وہ ننکانہ اور دریائے راوی قریب ہے، تو ننکانہ کے کافی بچے جو وہ یہاں پر آتے ہیں، تو میرے آنے سے پہلے تو یہاں پر تعداد 9 کے برابر تھے، تو الحمدللہ اب جو ہے وہ تعداد 456 ہے، اور انشاءاللہ۔ ناظرین، حضور اکرم نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی اہمیت، اسلام سے باہر بھی تعلیم کی اہمیت اسلام سے باہر دیکھیں تو آپ یورپ کے مشہور جو فاتح ہیں نپولین، ان کی بات سے آپ بہت اتفاق کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ 10 پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں آپ کو ایک ویل ٹرینڈ، ویل ایجوکیٹڈ اور اچھی قوم دوں گا۔ یہاں مزید میرے ساتھ کچھ ٹیچرز موجود ہیں، ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی سر، کیسا آپ یہاں پہ جو آپ کا تجربہ ہے اس اسکول میں کیسا رہا ہے ابھی تک؟ ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے ہمارا، ہم ماشاءاللہ جو بچے پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر لیتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، اور ہماری بعد میں بھی کوشش ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت محنت کریں اور اپنا جو ہے وظیفہ حاصل کریں۔ ہمارے اسکول سے کافی بچے ہیں جنہوں نے پہلے بھی وظیفہ حاصل کیا، اور بعد میں بھی ہمارا یہی خیال ہے کہ ہمارے جو بچے یہاں سے جائیں گے بہت اچھے نمبر لے کر آگے جائیں گے۔ کالجوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ مجھے بہت یاد کرتے ہیں کہ ہمارا اساتذہ کرام نے جتنے میں نہ صرف معاشرے کا ایک اچھا فرد بن جائیں اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں۔ استاد کیونکہ قربانی باپ ہوتا ہے، تو ہماری یہ تمام تر کوشش ہے کہ ہم محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہمیں مسائل درپیش ہیں ان کو حل کریں۔ باقی ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ تعداد موجود ہے بچوں کی۔ تو دوسرا جو ضلع ننکانہ صاحب یہاں آگے شروع ہو جاتا ہے، یہ فیصل آباد کا لاسٹ اسکول ہے، تو مسائل ہمیں بہت زیادہ ہیں، ٹیچرز کی کمی ہے، ساتھ ساتھ اور فنڈنگ کی کمی ہے۔ جو بھی حالات ہیں ان مسائل کو ہم حل کر رہے ہیں، محدود جو بھی ہیں۔
باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسکول کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے. بات وہ جو بولے انسان کا کام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اسکول باقی اسکولوں سے بہت مختلف ہے، کیونکہ گویا یہ لاسٹ اسکول ہے فیصل آباد کا. تو کام وہ ہے جو بولے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے. تو ہمیں جو بھی مسائل ہیں ان کا حل چاہیے. ٹیچرز کی کمی ہے، اور ہمارے بچے کا رزلٹ چیک کرے بچوں کا باقی اسکول سے قریب تر جو اسکول ہیں ان سے کافی اچھا ہے. 2-3 سال پہلے یہاں پر ایک پاکستان میں وہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ مار نہیں پیار. اس سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ ذاتی میری رائے میں تو یہ ٹیچرز کے مطلب کہ جو ہے نا بچوں کی تربیت پہ اثر انداز ہو رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں اخلاقی طور پر بچے کو اخلاقیات کے اندر رہ کر جو اگر تیار کیا جائے تو وہ مار پیار سے بہتر ہے. اور ہم جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بچے تک ان کو اخلاقی طور پر ادب کے اندر رہ کر ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکے، اور ہمیں جو مار اور یا ڈانٹ ڈپٹ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. جی ناظرین، آپ نے جانا یہاں پہ ہم موضوع سیال میں موجود تھے، گورنمنٹ ہائی اسکول موضوع سیال میں. یہاں پر موجود آپ نے اساتذہ کی رائے بھی جانی. آپ نے اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسکول کے اندر جا کے اسکول کا جو ویو ہے. یہاں پہ بلڈنگ پوری ہے، فرنیچر پورا ہے. یہاں پہ صرف کمی ہے تو صرف سٹاف کی کمی ہے. تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اسکول کسی ڈسٹرکٹ کے لاسٹ پہ آتا ہو، جو بیکورڈ علاقے میں آتا ہو، اس کا اسٹاف آپ پورا نہ کریں. اس کا اسٹاف پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو اسکول یا جو بھی ادارہ اگر وہ لاسٹ پہ ہے، اینڈ پہ ہے، بیکورڈ علاقے میں ہے، تو ظاہر ہے وہ بیکورڈ علاقے کے بہت سے دیہات، درجنوں دیہات کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی طرف توجہ دینا بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا فرض بنتا ہے. جی